بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے ٹاپک بیلنس آف پاور کے اوپر ہے. یہ ایک تھیوری کا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بیلنس آف پاور دیکھ لیتے ہیں، جس کو اردو میں توازن طاقت بھی کہتے ہیں. کہ توازن طاقت سے مراد کیا ہے، یعنی بیلنس آف پاور سے مراد کیا ہے. بیلنس آف پاور سے مراد یہ ہے کہ ریاستوں کے درمیان طاقت کی ایسی تقسیم ہو کہ کسی ایک ریاست کو دوسری ریاست کے خلاف حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو. یہ توازن آف طاقت کہلاتا ہے. یہ ایک جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ٹرم ہے، تو اس کی ڈفرینٹ اسکالرس نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن بیان کی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈیفینیشنس دیکھ لیتے ہیں پروفیسر بے کی. پروفیسر بے کہتے ہیں کہ جسٹ ایکولیبریم ان پاور امنگ دا ممبرس آف دا فیملی آف نیشن ایز ویل پریونٹ اینی ون آف دیم فرام بیکمنگ سفیشینٹلی اسٹرانگ ٹو انفورس اٹس ول اپون ادرس. یعنی اقوام کی جو برادری کے اراکین ہیں کے درمیان طاقت کا ایک ایسا منصفانہ توازن جو ان میں سے کسی رکن کو اتنا مضبوط ہونے سے روکے کہ یہ اپنی مرضی دوسروں پر مسلط نہ کر سکے. دوسرے شخص سے کہیں جی، ان کا نام ہے جی ہارٹ مین. ہارٹ مین کی رائے یہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ ایک بلاک دوسرے بلاک پر حملہ نہ کر سکیں. اس کے بعد جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ کیا کہتا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ یہ کہتا ہے کہ ریاستوں کے درمیان ایک منصفانہ توازن جو ان میں سے کسی ایک کو دوسری پر اقتدار قائم کرنے سے روکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہے جی جارج شوارزن برگر تو این ایکولیبریم اور سرٹن اماؤنٹ آف اسٹیبلٹی ان انٹرنیشنل ریلیشن، یعنی بین الاقوامی تعلقات میں ایک توازن یا استحکام کی خاص مقدار. تو یہ ڈیفینیشن تھی اس کی بیلنس آف پاور کی. اب ہم اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی توازن طاقت کا نظام مستقل طور پر قائم نہیں رہتا، یہ ایک عارضی نوعیت کا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے یہ خدائی عطیہ نہیں ہے. ایک اسکالرس ہے، ان کا نام ہے کہ جی اسپائک مین کی رائے میں کہ توازن طاقت ایک خدائی عطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، یہ ایک انسان کی عملی مداخلت سے حاصل کیا جاتا ہے بیلنس آف پاورس. ورنہ تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر کرنے یا ایک ریاست ہمیشہ جو ہے وہ دوسری ریاست کو جو ہے وہ دبانے کے چکر میں رہتی ہے. تو یہ جو ہے وہ مین میڈ ہے. اس کے بعد موجودہ حالت کہتے ہیں. موجودہ حالت سے کیا مراد؟ اب توازن طاقت اپنی موجودہ حالت کی حمایت کرتی ہے، مگر حکمت عملی کو متحرک اور قابل تبدیل ہونا چاہیے. اس کی حقیقی کسوٹی جنگ ہے. حقیقی کسوٹی جنگ سے مراد ہے کہ توازن اگر طاقت موجود نہیں رہتا تو آخر اس کا حل جو ہے وہ جنگ ہوگی. تو مورخ اور سیاستدان کے نقطۂ نظر میں کیا فرق ہے، یعنی جو ہے ہسٹورینس اور پولیٹیکل لیڈرس اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو جو وہ ہسٹورینس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مخالف فریق ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں اس کو بیلنس آف پاور کہتے ہیں، مگر سیاستدان اس صورتحال کو توازن طاقت کہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیلنس آف پاور کہتے ہیں کسی جب اس کا ملک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہو اس کو کہتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ پالیسی توازن طاقت کو بعض اوقات پالیسی سے بھی تشکیل دی جاتی ہے. پھر یہ ہے ایک بڑی طاقتوں کا کھیل ہے. اٹ از اے پلے آف بگ پاور. توازن طاقت کا کھیل بڑی طاقتوں کے لیے ہوتا ہے. بیسیکلی یہ اس میں چھوٹے ممالک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے کہ امریکہ، روس، چائنا، ان کا آپس میں یہ کھیل ہے. یہ اپنی طاقت کو میں بیلنس کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں. توازن طاقت پیدا کرنے والی قوت کی موجودگی نظام کی کامیابی کے لیے توازن طاقت پیدا کرنے والی ایک قوت کی موجودگی ضروری ہے. توازن طاقت پیدا کرنے والے طریقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز ہیں. اس کے بعد انٹرونشن اینڈ وارس ہیں. پھر ڈویژن ہے. پھر آرنامنٹ اینڈ ڈس آرنامنٹس ہیں. بفر اسٹیٹس ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رولس ہیں. الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز سے کیا مراد؟ الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز سے مراد یہ کہ اگر کوئی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا رہی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی الائنسز کر لیتے ہیں. جیسے امریکہ نے روس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ نیٹو بنائی، تو روس نے پھر امریکہ کو بیلنس کرنے کے لیے وارسا پیکٹ بنائی. تو وارسا پیکٹ میں کیا تھا؟ مشرقی جرمنی، ہنگری، چیکوسلواکیہ وغیرہ ان کے اشتراک سے جو ہے وہ وارسا پیکٹ بنی کے نام سے تنظیم قائم کی اس کو بیلنس کرنے کے لیے. یا اگر پہلے ہی کوئی ملک ہے تو آپ اس کا کاؤنٹر بیلنس بنا لیتے ہیں. اگر کاؤنٹر بیلنس نہیں ہے تو اگر ایک ملک آگے جا رہا ہے، آپ دو ملکوں کو ملا کر اتحاد کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ آپ اس ملک کے خلاف اتنی پاور گین کر لیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے جی اب کمپنسیشنس. کمپنسیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ریاستی میں جنگی نقصان پہنچا تو وہ دوسری ریاست اس کو پورا کرے گی. یہ بھی ایک کمپنسیشن ہے کہ یورپ کے زمانے میں جس وقت برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ طاقتور ملک ہے، تب یہ ٹرمز جو ہے وہ وجود میں آئی. ویسے بیسیکلی 1919 کے قریب کے وجود میں.
پھر انٹرونشنل وار، مداخلت اور جنگ جس کو کہتے ہیں، کہ اگر توازن طاقت جو ہے وہ قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو دوسرا ملک جو ہے اس پر ایک بلاک دوسرے بلاک پر حملہ کر کے اس کی جو ہے وہ بیلنس آف پاور ریجن میں قائم کریں گے. پھر ریجن تقسیم کر دیں، تو بڑے ممالک جو ہیں چھوٹے ممالک کو تقسیم کر کے اپنے پلڑے میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ وہ بیلنس آف پاور شامل کر لیں. جیسے امریکہ اپنے اتحادی بنا رہا ہے، روس اپنے اتحادی بنا رہا ہے، چائنا اپنے اتحادی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس سے بھی بیلنس آف پاورس ہوتی ہے. پھر آرنامنٹ اینڈ ڈس آرنامنٹس، یعنی آپ اسلحے کا یا نیوکلیر جو آرسیللس ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے جی، تو ریجن میں قائم ہو جائے گا. اس لیے تو پاکستان کہتا ہے جی کہ انڈیا نے جو ہے نا وہ یہ میزائل ٹیکنالوجی کر رہا ہے، یہ بیلنس آف پاور کو خراب کر رہا ہے ریجن میں، یہ ہمارے سے اوپر جا رہا ہے، یہ ہمارے پر حملہ کر سکتا ہے. پاکستان بھی اسی طرح جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تجربے کرتا رہتا، تو ادھر سے انڈیا پریشان ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. بفر سٹیٹس، بفر سٹیٹس سے مراد ایسی ریاست ہوتی ہے جو کہ جنگ روکنے کے لیے دو بڑی طاقتوں کے درمیان قائم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو جیسے کہ افغانستان 19ویں صدی میں روس اور برطانیہ کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا کام کرتے رہے، جنگ روکنے کے لیے وہ یہاں لڑتے رہے. پھر تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ انگریزوں کی بہت پرانی ٹرم ہے. آپ جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کو توڑ کر چھوٹا چھوٹا ملک کر دیں، ایک تو وہ آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جو دوسرا آپ کے الائنسز میں ہوتے ہیں، اس سے بھی بیلنس آف پاور ہو جاتے ہیں. سو یہ بیلنس آف پاور کا جو ہے وہ ٹاپک تھا، تو جس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو ڈیفینیشن بیان کی بیلنس آف پاور کی، اس کے بعد میں نے وہ ایلیمنٹس بتائے جن سے بیلنس آف پاور جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، جس میں الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز، انٹرونشنل وار، ڈویژن، ٹھیک ہے جی، کمپنسیشنس، آرنامنٹ اینڈ ڈس آرنامنٹس، بفر اسٹیٹس، ڈیوائڈ اینڈ رولس. اس کے بعد اس کی کریکٹرسٹکس بتائی، یہ ٹیمپریری ہوتا ہے، اٹ از ناٹ گاڈ گفٹڈ، موجودہ حالت میں کرنٹ سچویشنس میں حقیقی کسوٹی جنگ ہے، یعنی اس کا اینڈ سولوشن جو ہے وہ وار ہے، ٹھیک ہے جی. پھر میں نے آپ کو مورخ اور سیاستدان ہسٹورینز ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کے درمیان ڈفرینس بتائیں. تو یہ بیلنس آف پاور کا ٹاپکس تھا. تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.